بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ جزیز کی موت کا واقعہ ہے اور جزیز کی موت کیسے ہوئی یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جزیز کی والدہ تعلق قبیلہ میسون سے تھا۔ جب 645 عیسوی میں جزیز پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون طلاق لے کر اپنے قبیلے میں آ گئی۔ میسون قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ابھی تک عیسائیت کی رسم و رواج قبیلے میں موجود تھے۔ اس عیسائیت والے ماحول میں جزیز کی پرورش ہوئی، تبھی تو مسیحیت کی تعلیمات جزیز میں رچ بس گئی تھی۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھا۔ انتہائی مخالفت کے باوجود جزیز 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی جزیز نے مدینے میں موجود گورنر عتیبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ جزیز نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ جزیز نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینے میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے حضرت اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوف کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا ذوالخراش واقعہ ہی جزیز کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ جزیز نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوف میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبید ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 72 جان نثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ پہلے سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسے ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں ہے۔ وہ نبی جو وجہ کائنات ہے، یہ انہی کی نواسیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، پھر جزیز کے دربار میں جب امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دانوں نے جزیز کو فاسق فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جزیز نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی جزیز کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوف اور بصیر جزیز کی 15-20 حدیثیں ہیں، جن کا لاب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر بھی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ بس پھر جزیز کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتاب میں ملتی ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ جزیز ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جزیز نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔
یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی جزیز کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی جزیز کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے جزیز کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانے میں جزیز شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر جزیز کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ جزیز شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے جزیز کی گردن کاٹ دی۔ کئی دن تک جزیز کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی جس کو چیل کووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جزیز کی فوجی وہاں پہنچے تو پھر اس نے اس کو دفنایا۔ جزیز کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں جزیز ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتڑیاں جل گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خود پانی کے تالاب میں گر جاتا، لیکن گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اس حالت میں 3 دن رہنے کے بعد جزیز کی موت ہوئی۔ جزیز کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ جزیز بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لی۔ ایک دن جزیز نے ایک بندر کو وحشی خنجر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور جزیز کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہتا اور جزیز زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر پہ جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ جزیز کی فوج نے جب جزیز کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ جزیز صرف 3 برس 6 ماہ تک شرائط و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حرین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اور دکھاوے سے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر اپنی جان مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔